Storyland میں Studio. جب کالج سے واپس آیا تو امی نے کہا بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، ہم ابھی نانی کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو امی کہنے لگیں کہ تمہاری خالہ اور اس کی بیٹی امریکہ سے آئے ہیں تو انہیں ملنے جانا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میں نے اور میری خالہ کی بیٹی نے میٹرک ایک ساتھ پڑھی تھی اور تب سے میں اس سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن میں اس سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پایا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ امریکہ چلی گئی تو میری اس سے کبھی ملاقات یا بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں بہت خوش تھا کیونکہ میں اس سے 5 سال بعد ملنے والا تھا۔ میں تیار ہو کر اپنی نانی کے ہاں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے جب اس کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ پرکشش اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ دعا سلام کرنے کے بعد میں کال سننے کے بہانے چھت پہ چلا گیا تو وہ بھی میرے پیچھے چھت پر آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن سے مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ خاص کر میرے لیے ہی پاکستان آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ پھر کچھ دیر بعد ہم دونوں چھت سے نیچے آئے تو ہمارے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد ہماری خوشی خوشی منگنی کر دی گئی۔ منگنی کے بعد وہ لوگ دوبارہ امریکہ چلے گئے۔ خالہ نے کہا کہ وہ لوگ 1 سال بعد واپس آ کر ہماری شادی کروا دیں گے۔ ہم دونوں فون پر دن رات باتیں کرنے لگے۔ ایسے ہی بات کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ وہ 1 سال بعد پاکستان واپس آئے تو کسی بات پر امی اور خالہ کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور میری خالہ نے رشتے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کروائیں گی اور وہ سب واپس امریکہ چلے گئے۔ میرے سارے خواب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ واپس جا کر اس نے مجھے کال کی اور وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، اور پھر ہم دونوں امی اور خالہ کی صلح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ پورا 1 سال ایسے ہی گزر گیا لیکن امی اور خالہ کی صلح نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ سب ماموں کے گھر پاکستان آ رہے ہیں۔ تب میں امی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ میں نے کہا امی خالہ سے صلح کر لیں، تو امی نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ خالہ سے صلح کر لیں گی۔ میں بہت خوش ہوا اور ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ پاکستان آئے تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی میرے ماموں کے بیٹے سے ہونے جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گیا، میرے پیروں تلے زمین میں اس کو مسلسل کال کر رہا تھا، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں ماموں کے ہاں چلا گیا۔ وہاں میں نے ماموں کی منتیں کی اور اپنی خالہ کے پاؤں میں بیٹھ گیا، لیکن میرا درد، میری تکلیف کسی نے نہ سمجھی، بلکہ میرے ماموں نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میری کزن وہاں موجود تھی، وہ سب کھڑی دیکھتی رہی مگر کچھ بھی نہ بولی، بالکل خاموش کھڑی رہی۔ پھر کچھ دن بعد اس کی شادی ہو گئی۔ آج اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں اسے ابھی تک نہیں بھول پایا۔ آج لوگ مجھے پاگل، مجنوں اور رانجھا جیسے ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کی نظر میں محبت کا جذبہ بالکل فضول ہے۔ مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجبور تھی یا بے وفا۔ میرے لیے
وہ میری پہلی محبت تھی۔ میرے نزدیک محبت میں قبلہ بدل لینا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ میں مسلسل اور راہ تلک میری آخری سانس تک اس کی محبت میں مبتلا رہوں گا۔